الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسن و جمال اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام نبی محترم شفیع محتشم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد سلسلہ رحمت للعالمین میں آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی رحمت کاملہ سے حیوانات کو کتنا حصہ ملا۔ حیوانات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ انسان کی بہت ساری ضروریات حیوانات پوری کرتے ہیں۔ صبح سے شام تک جو دودھ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے وہ ان حیوانات کی بدولت استعمال ہوتا ہے۔ ہماری غذائی ضروریات میں سے گوشت ایک اہم ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو بھی یہ جانور ہی پورا کرتے ہیں۔ کھیتی باڑی جس کے سبب سے انسانوں کو غذا ملتی ہے اس میں کلیدی کردار ہوتا ہے جانوروں کا، لیکن ان کے ساتھ جو لوگوں کے رویے ہیں وہ بعض اوقات بڑے سخت ہیں، بڑے تکلیف دہ ہیں، بڑے آزمائش والے ہیں۔ یہ ذی روح مخلوق ہے اللہ کریم کی، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان دی ہوتی ہے۔ ان کے اندر بھی وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت پہنچتی ہے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل جانوروں کے ساتھ اہل عرب کا رویہ بڑا ہی سخت تھا اور بڑا تکلیف دہ تھا۔ وہ بالکل ہی جانوروں پر رحم نہیں کھاتے تھے، اس قدر زیادہ ان پر بوجھ ڈالتے تھے، انہیں تکلیف دیتے تھے۔ اور چونکہ ان کے مزاجوں میں انتہائی شدت تھی، انتہائی سختی تھی، زندہ جانور کو کھڑے کھڑے کوئی چیز مارتے تھے اور اس کا خون نکلتا تو پیاس میں وہ خون پینے لگتے، اور یوں بھی کرتے کہ کھڑے کھڑے جانور کے وجود سے گوشت کاٹ لیتے اور اسی کو بھون کر وہ کھانا شروع کر دیتے۔ رحمت للعالمین نبی نے، محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر بھی رحم فرمایا، ان کے بھی حقوق بیان کیے، ان کے بارے میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے تنبیہات فرمائیں۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو، ایک طوائف نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اسے بخش دیا، اور محبوب فرمانے لگے ایک خاتون نے ایک بلی کو باندھے رکھا، بھوکی پیاسی مر گئی، اس کے سبب سے اللہ اس خاتون کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ترمذی اور ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ایک گدھا ہے۔ کیا اس کو اہمیت دی جاتی ہے؟ لیکن گدھے کے چہرے پر کسی نے داغا ہے، زخم کر دیے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اس گدھے کے چہرے کو دیکھا تو حضور جلال میں آئے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس کے چہرے پر داغا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس نے سوچا نہیں کہ اس کے اندر بھی جان ہوگی، اس نے کس قدر زیادہ اسے تکلیف دی۔ محبوب کریم علیہ السلام ان جانوروں سے محبت کرتے، ان کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام پیار کرتے۔ ایک چڑیا کے بچے چھوٹے بچے صحابی اٹھا کے لے آئے، وہ چڑیا چیختی چلاتی رحمت للعالمین محبوب کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوئی، اور وہ آ کے حضور کے کندھے مبارک پر بیٹھ گئی۔ مدینے والے محبوب کے کانوں میں جانے اس نے کیا کہا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، محبوب کریم رو دیے، اور پھر حضور نے فرمایا کون اس کے بچے
اٹھا لایا ہے؟ کون ہے جس نے ماں کو بچوں سے علیحدہ کر دیا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کی حضور میں گزر رہا تھا تو بچے مجھے پسند آئے، فرمایا وہیں رکھاؤ بچوں کو۔ تمہیں پتہ ہے جب ماں بچوں سے جدا ہوتی ہے تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ چڑیوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، حیوانات کے ساتھ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رویہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہا تھا تو ایک باغ کے قریب بہت زیادہ رش تھا، ایک تعداد لوگوں کی وہاں جمع تھی۔ میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے میں نے دیکھا کہ بہت رش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا معلومات کرو یہاں کیا ہے۔ میں آگے بڑھا، وہ ساری چیزیں دیکھ کر کے میں واپس حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اونٹ پاگل ہو گیا، لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، وہ کسی کے قابو نہیں آ رہا، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا ہے، لوگ جمع ہیں۔ حضور نے فرمایا تم پیچھے ہٹو، میں چلتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاگل ہے، آپ کو تکلیف دے گا اونٹ۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر، جنوں اور انسانوں کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، وہ مجھے جانتا پہچانتا ہے۔ ارسلت الی الخلق، میں مخلوق کا رسول ہوں، مجھے وہ تکلیف نہیں دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، اور جب اس اونٹ نے نبی کریم کو دیکھا تو قریب آیا، قدموں پہ سر رکھا، اور حضور نے پھر دست شفقت پھیرا، پھر محبوب نے اس کی نکیل پکڑی، باندھ دیا، فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ۔ جب مالک آیا تو محبوب فرمانے لگے یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ ڈالتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے کھانا وقت پر نہیں دیتے، حضور میں بھوکا اور پیاسا رہتا ہوں، یہ مجھے دھوپ میں بندھا رکھتے ہیں۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تمہاری تکلیف، تمہاری شکایت کر رہا۔ اسی طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا ہے، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الامن والعلا میں بھی اس روایت کو لکھا ہے۔ ایک اونٹ دوڑا ہوا آیا، اس نے آ کے حضور کے قدموں پہ سر رکھا، جانے کیا کہا کہ حضور نے تبکی دی، اور گویا فرمایا کہ جیسے تم کہو گے ویسے ہی ہو جائے گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کچھ لوگ آ گئے، ان کے ہاتھوں میں خنجر بھی تھے، ان کے ہاتھوں کے اندر نیزے بھی تھے، تلواریں بھی تھی۔ وہ آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا اونٹ ہے، بھاگ آیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ تو شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے ان کی بہت خدمت کی، بڑے بوجھ اٹھائے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو یہ کاٹ کر کھانا چاہتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے یہ تو صلہ نہیں ہے نا اس کا۔ کیا انداز کریمانہ ہے میرے محبوب کریم رحمت للعالمین۔ محبوب فرمانے لگے میرے ہاتھ بیچ دو، اونٹ میرے ہاتھ بیچ دو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ رکھ لیجئے۔ تو حضور فرمانے لگے نہیں، بتاؤ تم مارکیٹ میں بیچتے تو کتنے کا بکتا؟ یا رسول اللہ 100 دینار کا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال انہیں 100 دینار دے دو۔ 100 دینار دے دیے گئے، مالک پیسے لے کر کے چلے گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں وہ اونٹ گیا، پھر دوبارہ واپس لوٹا، جانے حضور کے کان میں کیا باتیں کی کہ نبی کریم رونے لگے۔ اتنا پیار محبوب کا جانوروں سے، حضور رونے لگے۔ کئی باتیں روایات میں آئی ہیں، پر ایک جملے میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ میرے رسول کریم علیہ السلام سے جب صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں روئے، تو محبوب فرمانے لگے گویا وہ اونٹ جاتے ہوئے کہہ گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے مجھے خنجر سے بچایا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے آزاد کرے، میں دعا کرتا ہوں اللہ وہاں سے آزادیاں عطا کرے۔ بھائیو، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانوروں کے ساتھ جو پیار کا رویہ ہے، جانوروں کے ساتھ جو میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیار ہے،
ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا گھر میں بکری رکھی ہوئی تھی، تو اہل بیت نبوت فرماتے ہیں کہ وہ بکری جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے ہوتے تو کبھی کچھ شور بھی کرتی، کبھی تھوڑا آگے پیچھے بھی ہوتی، لیکن جتنی دیر حضور در دولت پر حاضر رہتے، تشریف رکھتے، جتنی دیر محبوب موجود رہتے، وہ بکری بھی اتنی دیر حضور کا ادب کرتی، دائیں بائیں نہ جایا کرتی تھی۔ عزیز دوستو، اگر حضور جانوروں کے ساتھ یہ محبت کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جانوروں کا طریقہ یہ تھا کہ جانور جب حضور کسی جانور پر تشریف رکھتے، وہ اونٹ ہوتا، وہ دراز گوش ہوتا، وہ کوئی اور ہوتا، گھوڑا ہوتا، اتنی دیر جانور بولو براز نہیں کرتے تھے، پیشاب نہیں کرتے تھے، وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے۔ جناب رحمت للعالمین محبوب کریم سید عالم علیہ السلام نے جانوروں کے ساتھ جو پیار کیا، جانوروں کے ساتھ جو محبت فرمائی، اور محبوب کریم علیہ السلام کا جانوروں کے معاملے میں رحمت للعالمین ہونا ہمیں بتاتا ہے کہ جس محبوب کا حیوانات سے اتنا پیار ہے، ان کا اشرف المخلوقات سے کتنا پیار ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔